بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ شکر کرنے والے بندے تھے. جب کچھ کھاتے پیتے پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اس کا شکر بجا لاتے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وہی بھیجی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ ضرور تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بڑا غرور کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہ بات لکھی کہ اے بنی اسرائیل، تم زمین شام میں اور بیت المقدس میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، ظلم کرو گے، بغاوت کرو گے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور زمین کو تم فساد سے بھر دو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا، یعنی پہلی بار کے فساد کے عذاب کا وعدہ آیا. جو یہ وعدہ تھا کہ جب تم پہلی بار فساد کرو گے تو ہم تمہیں عذاب دیں گے، تو جب انہوں نے پہلی بار فساد کیا اب عذاب کا وعدہ آ گیا. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، ہم نے تم پر اپنے کچھ بندے بھیجے سخت لڑائی والے. فجاسو خلال الدیار، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے. یعنی بنی اسرائیل نے جب توریت کے احکام کی مخالفت کی، گناہوں کا ارتکاب کیا، حضرت شعیہ علیہ السلام اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کافروں کو مسلط کر دیا جو بہت زور اور قوت والے تھے. وہ سنجاریب اور اس کی فوجیں تھیں، یا بخت نصر یا جالوت، جنہوں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، توریت کو جلایا، مسجد کو خراب کیا اور 70,000 کو ان میں سے گرفتار کیا. یہاں پہ فرمایا فجاسو خلال الدیار، تو وہ دشمن شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھس گئے، تو انہوں نے تمہیں لوٹا اور تمہیں قتل کیا اور بہت ساروں کو قید کیا. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا. تو یہ عذاب کا وعدہ تھا جو لازم تھا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا. یعنی جب تم نے توبہ کی اور تکبر سے، گناہوں سے، فساد سے تم باز آئے تو ہم نے تم کو دولت دی اور ان پر غلبہ عنایت فرمایا، اور تم ان کافروں پر غالب ہو گئے جو پہلے تم پر مسلط تھے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہارا جتھا بڑھا دیا، تمہارا لشکر، تمہاری تعداد میں ہم نے اضافہ کر دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے، تمہیں اس بھلائی کی جزا ملے گی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا، پھر تم نے گناہ کیے، فساد برپا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی تم نے کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور اپنی طرف اٹھا لیا، اور تم نے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر اہل فارس اور اہل روم کو مسلط کیا تاکہ تمہارے وہ دشمن تمہیں قتل کریں، تمہارے لوگوں کو قید کریں اور تمہیں اتنا پریشان کریں. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ،
تاکہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں، یعنی رنج اور پریشانی کے آثار تمہارے چہروں سے ظاہر ہو جائیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور اس لیے کہ وہ مسجد میں داخل ہوں، یعنی بیت المقدس میں، اور اس کو ویران کریں۔ کما دخلوہ اول مرہ، جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے تمہارے پہلے فساد کے وقت۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں، یعنی بنی اسرائیل کے شہروں کو تباہ کر دیں۔ مطلب پیارے بھائیوں، یہاں پر بنی اسرائیل کی توریت سے دوری کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیل توریت کی تعلیمات سے دور ہو گئے، مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، تو کافر ان پر مسلط ہو گئے اور یہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور توریت کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو اللہ نے برکتیں دیں اور ان کو غلبہ دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ توریت کی تعلیمات سے دور ہو گئے، گناہوں میں پڑ گئے، پھر دشمن مسلط ہو گئے اور دشمن نے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں غلبہ نصیب ہو تو مسلمان قرآن پاک کی تعلیمات سے دوری اختیار نہ کریں، گناہوں بھری زندگی کو چھوڑیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے گا اور یہ مسلمانوں کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور دشمن پر مسلمان غالب ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ بے-حیائی بڑھتی رہی تو پھر ذلت اور رسوائی بڑھتی رہے گی۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ دوسری مرتبہ کے بعد بھی اگر تم دوبارہ توبہ کرو اور گناہوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے، یعنی تیسری مرتبہ تم گناہوں کا ارتکاب کرو گے تو پھر ہم عذاب دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا، انہوں نے پھر اپنی شرارت کی طرف عود کیا، یعنی پھر گناہ کرنے لگے، شرارت کرنے لگے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کی تکذیب کی، تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر ذلت لازم کر دی اور مسلمان ان پر مسلط فرما دیے گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں یہودیوں کی نسبت وارد ہوا، ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت ڈال دی گئی۔ تو آج یہودی مالدار ضرور ہیں لیکن چین سے نہیں ہیں، ہر جگہ پر یہ ذلیل و رسوا ہیں اور ہر وقت ان پر خوف طاری ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو راستہ سب سے سیدھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور رسولوں کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس میں عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا عشق، ان کی غلامی، اس غلامی میں وفاداری
اور ان کی عظمت اللہ تعالی ہمارے دلوں پر راسخ فرمائے، اور ان کی خاص نگاہ کرم اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔